نگران یہ امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے، محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گے سرخرو، اٹھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلى الله على مطلب رسالات الإلهية أحمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصلاة العدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجة الرضمية والجود الثقفية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال إمامنا الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: لا يعرف النعمة إلا الشاكر ولا يشكر النعمة إلا العارف. صلوات بابا عزیزان محترم، شب شہادت ہے اور آپ حضرات اس عنوان سے مجلس سننے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں 12 امام دیے. ہمارے 3 امام یا 6 امام نہیں ہیں کہ کچھ شہادتیں بڑی اہتمام کے ساتھ ہم منائیں، کچھ ولادتیں بڑے شوق اور ذوق اور بڑے اہتمام کے ساتھ منائیں، اور کچھ معاذ اللہ چھوٹے امام ہیں جن کی یاد اور مصائب میں ہمیں اتنا اہتمام نہیں کرنا پڑے. یہ صرف سوچ اور فکر کے اوپر ہوتی ہے، ورنہ امام ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے نہیں ہوتے. لہذا یہ بات ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ رائج نہیں ہونی چاہیے کہ کس امام کا رتبہ بڑا ہے، کس کی یاد ہمیں اچھی طرح منانا چاہیے اور کس کی یاد چلے گا، چاہے حدیث کے ساتھ نہ بھی پڑھیں تو چلے گا. اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں آپ نے الحمدللہ دعائے توسل کی بھی تلاوت کی ہے. روایتوں میں یہ بات ہے کہ یہ دعائے توسل امام حسن عسکری علیہ السلام سے وابستہ ہے. 2 روایتیں، ایک امام علی نقی علیہ السلام اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کسی نے سوال کیا کہ ہم 14 معصومین کی ذات مقدس پہ صلوات کیسے پڑھیں،
تو اس امام نے دعائے توسل بتایا کہ اس طرح 14 معصومین کے اوپر صلوات پڑھنی چاہیے۔ تو عزیزوں، شب شہادت ہے اور آپ نے ایک حصہ عبادت کا مکمل کر لیا ہے، جسے دعائے توسل کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم رتبہ محمد اور آل محمد کو دیا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں نہیں آ سکتے تو کچھ ہم نے وسیلے بنائے ہیں جس کے ذریعے سے تم ہماری بارگاہ میں آ سکتے ہو۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا دونوں طرف سے رابطہ ہے، خدا سے بھی رابطہ ہے اور بندوں سے بھی رابطہ ہے۔ خدا کی باتیں بندوں تک پہنچاتے ہیں اور بندوں کی باتیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اسی کو امام کہتے ہیں، اسی کو رہبر کہتے ہیں، اسی کو قائد کہتے ہیں کہ جو ہماری باتیں خدا تک پہنچائے اور خدا کے پیغامات ہم تک لے آئے۔ اگر آپ بیدار ہیں میرے عزیزوں تو کچھ گفتگو ہم امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام روحی و جسم لک الفدا کے عنوان سے کچھ گفتگو ہو جائے جو ہماری عبادت کا ذریعہ بن جائے۔ محسوس ایسے کرائیے گا کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے، اور پہنچنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہمارے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا، لا یعرف النعمہ الا الشاکر، نعمت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے شکر کرنے والے کے۔ ولا یشکر النعمہ الا العارف، اور نعمتوں کا کوئی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا سوائے عارف کے۔ نہیں، یہ حدیث بالکل کھلی ہوئی ہے، اس پر توجہ کرنا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ نعمت کی پہچان وہی کرے گا جو شکر گزار ہوگا، اور شکر گزار وہی ہوگا جو معرفت والا ہوگا۔ دونوں کڑی کو ایسا جوڑ کے رکھا ہے امام نے کہ انسان ناممکن ہے یہ کہے کہ میں تو نعمتوں پہ شکر ادا کر رہا ہوں، نعمتوں پہ ساری کائنات سارے افراد شکر کر ہی نہیں سکتے جب تک نعمت کا معارف اور معرفت رکھنے والا نہ ہو۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، نماز پڑھ چکے ہیں آپ، لیکن ہماری غربت والی نمازیں ہوتی ہیں۔ اب اس چیز کو نہ چھیڑا جائے تو اچھا ہے، لیکن چونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی داستان ہے، لہذا کچھ باتیں تو ہوں گی، اور اگر کوئی ابھی بات چھیڑ دیا جائے تو کسی نہ کسی کے اوپر فٹ کر دیا جائے گا، لہذا احتیاط کے طور پہ میں اس چیز کو ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ بس باتیں جو بھی کہی جا رہی ہے اسے ہمیں اپنے اوپر فٹ کرنا ہے، دوسروں کے اوپر نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ممبر سے ہم جب کچھ بھی سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی کے لیے پڑھی گئی ہے، ہم مصداق فوراً طے کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوپی کس کے سر پہ رکھی جائے گی۔ میرے عزیزوں، بزرگوں کا مجمع ہے، اس میں ایسی باتیں نہیں کرنی ہے، لیکن ساری باتیں ہمیں اپنے اوپر فٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارے اندر پائی جاتی یا نہیں۔ یہ جو ابھی عنوانات چل رہے ہیں، امید زمانہ، ہر آدمی کی امید ہے، ایسے نہیں کہ اسلام کی امید ہے، کائنات کی امید ہے، خدا کی امید ہے، کربلا کی امیدیں ہیں، معصومین کی امیدیں ہیں، ہر انسان کی امید ہے، اس لیے کہ ہر کائنات میں ہر انسان کہیں نہ کہیں مظلوم ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا، کہیں نہ کہیں ہر فرد مظلومیت کے دائرے میں آتا ہے، جو مظلوم نہیں ہے وہ بھی مظلوم نما بن جاتا ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزوں، بھائی دیکھیے کہ جب تک کوئی ظلم نہیں کرنے والا ہوگا تو کوئی دوسرا مظلوم ہوگا ہی نہیں۔ نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، بھائی جب تک کسی نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے تو دوسرا مظلوم بنے گا نہیں، اور دوسرے نے ظلم کیا ہے تو دوسرا بھی مظلوم بنے گا۔ کل کی بات یاد ہے کہ اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر نہیں رکھا ہے جب تک اس کا فرض دوسرے کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ دیکھیے
مجلس ہے اور وہ بھی امام کی ہے، اتنی دیر متوجہ رہیں کہ مجھے محسوس ہو کہ یہ باتیں پہنچ رہی ہیں اور سننے کے لیے آپ آمادہ ہیں، ورنہ وہی امام کے واقعات اور معجزات کچھ باتیں کہہ کے میں ختم کر دوں۔ لیکن جس انہماک کے ساتھ آپ توجہ کر رہے ہیں وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا 2 لفظوں میں گزارش کر دیں کہ اگر اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے کہ آج ہمیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں سننے کا موقع ملا ہے، یہ تو ہماری روٹین بن گئی ہے، یہ تو ہماری عادت بن گئی ہے، یہ عادت نہیں ہے میرے عزیزوں۔ منبر رسول پہ آنا، دین کی باتیں کرنا، سچی باتیں زبان سے نکلنا، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ سب کو یہ موقع فراہم نہیں ہوتا ہے۔ ان افراد کی رسپیکٹ اور ادب و احترام ہونا چاہیے جو بلندی پر جانے کے بعد کچھ ہمیں بلندی پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ محسوس ہو کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ بولنے والے ماشاءاللہ، اور خدا اہل بیت کی یاد میں سب کو بولنے کی طاقت بھی عنایت فرمائے۔ یہ بولنا بھی ایک نعمت کا شکر ہے، ورنہ زبان ہونا کس کام کا جس میں اہل محمد کے لیے نہ بولی جائے۔ میں توجہ کیا میرے عزیزوں، کوئی نیا مجمع نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں اپنی خطابت کو یا اپنی ذاکری کو جو ہے وہ ثابت کروں گا، بس صرف اپنی اصلاح کے لیے میں گزارش کروں کہ میرے عزیزوں ہمارے 11ویں امام اب سلسلے وار ہیں، ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے گزارش کریں گے جو آپ عزاداری ختم ہو رہی ہے، عزاداری کا اختتامی منزل پر ہے، اب یہ ہم نئی نسل کو عزاداری ٹرانسفر کریں گے، تو جتنی اچھی آپ کے پاس عزاداری ہوگی اتنی اچھی آپ ٹرانسفر کریں گے۔ یہ عزاداری ایک امانت ہے، توجہ کریے گا، جیسے کل بات چل رہی تھی ولایت امانت الہی ہے، اور اس امانت کو تمام معصومین نے فرداً امانتیں ادا کی ہیں۔ تو ہمارے 11ویں امام نے فرمایا لا یعرف النعمہ الا الشاکر، نعمت کو انسان پہچان ہی نہیں سکتا جب تک وہ شکر گزار بندہ نہ بنے، اور نعمت کا شکر کر ہی نہیں سکتا جب تک انسان عارف اور معرفت والا بندہ نہ ہو۔ اب پورے پیغام الہی میں آپ دیکھ لیے کہ قرآن اور احادیث قدسیہ میں یا معصومین کے قول میں اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے نماز پڑھنے والے بندے بہت کم ہیں، ہمارے روزے دار والے بندے بہت کم ہیں، ہمارے حاجی بندے بہت کم ہیں، کہیں قرآن میں نہیں ملے گا، ورنہ اللہ شکوہ تو کر ہی سکتا ہے، اور وہ شکوہ کرے گی مسجد بعد میں، نہیں توجہ کریے گا، وہ شکوہ بعد میں کرے گی کہ ہمیں غریب بنا کے رکھا ہے، چھوٹے بڑے دربار میں جاتے ہیں تو کتنے ہینڈسم اور تیار ہو کے جاتے ہیں، ہم سے ملنے آتا ہے تو ماشاءاللہ بالکل غریب بن کر آتا ہے، توجہ کریے گا۔ اسی لیے نماز میں بھی انسان پوری تیاری کے ساتھ آئے، اچھے طریقے سے آئے، کہیں باہر کا کوئی آدمی آ کے نہ آ جائے کہ یہ غریبوں کی مسجد ہے۔ میرے عزیزوں دربار خداوندی ہے، اس میں اتنی طریقے کے تیار ہو کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، کنگھی کر کے آؤ، اچھے لباس پہن کے آؤ، کائنات میں اس سے بڑا دربار؟ دیکھیں نہیں بولیں گے تو نہ بولنے والی باتیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ تو بہت میرے عزیزوں میں نے بہت باتیں کہہ دی ہیں، اور اسے میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک نصیحت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اگر بری لگے تو معاف کریے گا، لیکن جتنی بری لگے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا، چھوڑنے کی کوشش نہیں کریے گا۔ میرے عزیزوں بات جو بھی کڑوی ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور ہوا کبھی کسی کے فیور میں رہی نہیں ہے۔ ارے نہیں توجہ کریے میرے عزیزوں، جو مجلسیں سنتے ہیں وہ جانتے ہیں ہوا کبھی کسی کے فیور میں نہیں رہی ہے۔ چراغ جلانے والے ہمیشہ ہوا سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارے مخالف نہ آ جائے۔ تو بات تو سب کے لیے کہنی ہے، ہر آدمی کے لیے۔ اب اللہ نے حدیث قدسی میں اعلان فرمایا کہ قلیل من عبادت شکورا، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔
یہ نہیں کہا کہ میرے نمازی بندے کم ہیں، میرے روزے دار بندے کم ہیں، میرے حاجی بندے کم ہیں، میرے ہنسم بندے بہت کم ہیں، کہیں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں؟ اللہ کا شکوہ کیا ہے؟ سن رہے میرے عزیزوں؟ اللہ کا شکوہ کیا ہے؟ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور آخر انسان شکر کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے کئی ریزن ہیں کہ انسان سب کچھ مل جانے کے بعد شکر کرتا کیوں نہیں ہے۔ پہلی میں صرف پوائنٹس آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اسے مجلس آپ بنائیے گا، سرچ آپ کہے گا، گہرائیوں میں آپ لے جائیے گا، کئی مجلسیں آپ بنا سکتے ہیں، کئی سینے بنا سکتے ہیں اپنی منزلوں کو گزارنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کے ٹائم کو مجھے خراب نہیں کرنا ہے۔ جو بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم جو بیٹھے ہیں وہ یہیں بیٹھے رہیں۔ یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہاں بیٹھے نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں، وہ مشکل مسئلہ ہے۔ جہاں بیٹھے رہیں یہ عظیم عبادت سمجھ کے یہیں بیٹھے رہیے، آپ کی روح بھی یہیں عبادت کرے، آپ کا جسم بھی یہیں عبادت کرتا رہے۔ توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، پہلی منزل ہے کہ بندہ خدا کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا۔ امام حسن عسکری تک پہنچنا ہے، کہا کہ پہلی منزل یہ ہے کہ جب انسان نعمت کو حقیر سمجھتا ہے تو شکر کا مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیا دیا ہی اللہ نے، ایک روٹی ہی تو دی ہے۔ ارے نہیں، توجہ کریے کہ میرے وقت نہیں ہے اس کی میں تشریح کروں میرے عزیزوں۔ جب نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے انسان تو شکر کی طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے، اور جب نعمتوں کو عظیم سمجھتا ہے تو ہر چیزوں پر انسان تعریف کرنا شروع ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے عزیزوں، میں نے گزارش کیا تھا ایک لقمہ بھی جب بھی ملے، ارے یہ چھوڑیے گلے سے پانی اتر جائے یہ بڑی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے لقمہ منہ تک پہنچ جائے یہ پروردگار کا کمال ہے کہ جانوروں کو اس نے کھانا کھلایا تو پہلے سر جھکا کے کھاؤ۔ اے انسان تو بلند ہے، تو سر اٹھا کے کھا۔ کھانے پینے کی باتیں ہوں گی تو تھوڑی تسلی رہ جائے گی میرے عزیزوں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کی اتنی قدر والی نعمت جسے کمال لینا کمال نہیں ہے، حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، گلے سے اتر کے ہضم کر کے باڈی کے کام آ جانا یہ کمال ہے۔ جو پچھلی مجالس میں شریک ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں ایک لقمہ روٹی خالق اور مخلوق کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے، اس میں اثر خدا ڈالتا ہے۔ لیکن میرے پاس اب وقت نہیں ہے، پہلی وجہ امام بیان کرتے ہیں کہ انسان خدا کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ نعمتوں کو کم سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے یہ کیا ہے نعمت۔ توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، نہیں ایسے ماحول میں نعمت تب سمجھ میں آئے گی جب مسجدوں میں اگر پلر نہ ہو، دیوار نہ ہو، پھر یہ سمجھ میں آئے کہ ہم تو صحیح سیدھے بیٹھ بھی نہیں پاتے ہیں، کوئی سہارے کی ضرورت پڑے۔ ارے میرے عزیزوں، جیسے جیسے انسان زندگی گزارنا شروع کرتا ہے جو چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں اس کی حیثیت انسان کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ چلو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، امام کیوں بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا؟ کہ اس کے دوسرے ریزن ہیں۔ دوسرا کہ منعم حقیقی کی صحیح معرفت نہیں ہوتی۔ اب اسے ہم واہ سمجھیں یا آ سمجھیں، لیکن مجھے مجلس پڑھنا ہے میرے عزیزوں، توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، منعم حقیقی جو نعمت دینے والا ہے اس کی معرفت نہیں ہوتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتا۔ ارے کہیں کوئی انسان ایک گلاب کا پھول کسی کو دے دے، ہر جگہ ہر موڑ پر اس کی تعریف کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جو کل کائنات بنا کے ہمارے حوالے کیا ہو، اس نعمت حقیقی کا منعم جو نعمت بنانے والا ہے اگر صحیح اس کی معرفت ہو جائے تو بغیر شکر کے انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزوں، اگر ہمارے پارٹ آف باڈی میں کوئی کمی رہ جائے تو لاکھ ڈاکٹر کوشش کریں تو اس کی جگہ پہ کچھ فل تو کر سکتے ہیں لیکن اسے اس طرح بنا نہیں سکتے۔
ارے نہیں میرے عزیزو، ہاں آنکھ اللہ نے دیا ہے، کمزور ہونے لگے تو دوسری آنکھ تو نہیں ہے، لیکن ہاں اس پر چشمے تو لگا سکتے ہیں تاکہ، اور چشمہ لگانے کے بعد انسان کہتا کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ ہمارے استاد علامہ جوادی کہتے تھے کہ عجیب مسئلہ ہے کہ جتنا چشمہ لگاتے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، یہ نقص پہ تعریف ہو رہی ہے۔ ارے نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، جتنے نقص اور عیب پیدا ہوتے جاتے ہیں انسان قابل قدر ہوتا جاتا ہے۔ میرے عزیزو اب بھی آمادہ ہو جائیے، جب منعم کی معرفت نہیں ہوگی تو انسان شکر ادا نہیں کرے گا۔ اگر ہر مرحلے میں انسان یہ سوچ لے کہ یہ نعمت دیا کس نے، بڑے بڑے لوگوں کے تحفے ہر شخص کو یاد رہتے ہیں۔ ارے نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو، اب تیسرا مسئلہ، چلو یہ بھی چھوڑ دیا، مجھے معلوم ہے کہ ہر انسان یہ دنیاوی معاملات میں جانتا رہتا ہے، ہر آدمی معلوم ہے، ارے وہ کربلا سے آئے ہیں، انہوں نے کربلا سے یہ تحفہ دیا ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے، جو دینے والا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے۔ توجہ کریے گا، جو کہیں سے تحفہ لائے وہ تحفہ دینے والا بھی یاد رہتا ہے، اور جہاں سے تحفہ آئے، ارے نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا، وہ بھی یاد رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ نماز جسے ہم سوچتے ہیں ارے نماز ہی تو ہے، میرے عزیزو کتنا بڑا تحفہ ہے۔ پیغمبر کو معراج پر بلایا، دیا کہاں سے؟ وہاں سے۔ لانے والا کون ہے؟ پیغمبر۔ ایک نماز پڑھو تو معراج بھی یاد آئے، پیغمبر کی ذات بھی سمجھ میں آئے۔ بہت اچھی طرح آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب تیسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، جب نعمتوں کو انسان مستحق سمجھنے لگتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے تو انسان شکریہ ادا، اس سے زیادہ میں واضح کیا کر سکتا ہوں؟ جب ساری نعمتوں کو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے تو پھر انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ ارے یہ تو باپ کا حق تھا ہمیں پیدا کرنا۔ نہیں، اب بچوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے، ہم بھی کسی کے بچے ہیں، اب وہ چاہے مر گئے ہوں چاہے زندہ ہوں، میرے عزیز سب کا ہے۔ جب تک انسان نعمتوں کو مستحق سمجھے گا، اپنا مستحق سمجھے گا، شکر کا مادہ، میرے عزیزو تھوڑی دیر توجہ کریے کہ مجھے تمہیدی گفتگو سے آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیے، جو ہم چلنا پھرنا، بولنا، سننا، سوچنا، سمجھنا، جو کچھ بھی نعمتوں کو ہم مستفید ہو رہے ہیں، یہ ہمارے استحقاق میں نہیں ہے، ہم اس کے مستحق، کیا ہوا بھائی؟ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، پھر بھی نعمت الہی اتنی فراوانی کے ساتھ ہمارے پاس ہے۔ کیوں نہیں انسان شکر ادا کرتا؟ اس لیے کہ اس کے اپنا حق سمجھتا ہے۔ 600 سال عبادت پہاڑ میں کرنے والا روزانہ ایک انار آتا ہے اور پانی آتا ہے، اور وہ انار کھاتا ہے، پانی پیتا ہے۔ جب کئی سال 6000 گزر گئے تو ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہتا ہے، اے میرے پروردگار، جنت تو تو اپنے کرم سے دے گا، فضل سے دے گا، اپنی رحمت سے دے گا، لیکن یہ 6000 سال میری عبادت، اس کا صلہ کیا دے گا؟ ارے میرے عزیزوں، میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی قرات ہم نے کی، قیام کیا، سجدے میں گئے، اب ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہی سمجھ میں آیا تمہاری طاقت نہیں اٹھنے بیٹھنے کی۔ نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، تمہارے بس میں نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے کی، یہ تو خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ جیسے اس نے لمبا سجدہ کیا اور آواز دیا، جنت تو دے گا ہی، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور سب کرم تیرا ہے، جنت دے گا، لیکن یہ 6000 سال کی عبادتوں کا کچھ صلہ؟ بس اللہ نے اس کے سامنے سارے راستے کھول دیے۔ اب وہ محشر کا میدان دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال ترازو پہ تولے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتے سے کہہ دیا کہ 6000 سال چھوڑو، ایک نماز کا اس کا عدل کے ترازو پہ رکھو۔
دیکھیں خاموش مجمع میں خاموشی مجلس ایسی پڑھی جاتی ہے. ہاں کہتے ایک نماز کو اس کی عدالت کے ترازو پہ رکھو. ایک 6000 سال پڑھنے والا ایک نماز کو عدل الہی کے ترازو پر پار نہیں کرا پایا. ارے نہیں میرے عزیزو، اب 6000 سال کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اللہ نے آواز دیا، دیکھو جب تم میرے عدل کے ترازو پہ اپنی عبادتیں تولنا چاہتے ہو تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے بھیجے ہوا ائمہ معصومین نے کہا ہے. اللہ میرے اعمال کو اپنے فضل کے ترازو پہ تولنا. اب تو کہے کہ فضل سے دے دے، ورنہ ایک انار کا حساب نہیں دے سکتے. نہیں اب بھی بیدار نہیں ہوئے میرے عزیزوں. ایک شخص ہے 40 سال عبادت کر رہا ہے. 40 سال عبادت کرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب موسیٰ اس کی بارگاہ میں پہنچے تو جناب موسیٰ سے اس نے کہا کہ اللہ سے پتہ کر کے بتاؤ نا میں نے مجلس کیسی پڑھی، آج میرا قصیدہ کیسا گیا، نوحہ کیسا گیا، خدا اللہ سے پتہ کر کے بتانا. تو اللہ کہے گا ہمارے لیے پڑھا تھا یا بندوں کو لیے پڑھا تھا. ارے نہیں توجہ کریں. چلے میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں. نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اس لیے ایسی میں باتیں کر رہا ہوں، توجہ کریے گا میرے عزیزوں. جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے، بڑی اچھی عبادت کر رہے ہو. کہا ہاں آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تھوڑا اللہ سے پتہ کر کے بتائیے کہ ہماری عبادتوں کا صلہ کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اذان ہے اور اذان کی تعظیم ہمارے امام معصومین نے سکھایا ہے، لیکن امام نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کلام کیا ہے. جب دربار یزید میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوا تو امام بولے، اسی دربار میں بولے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ولایت کا تذکرہ ہونا چاہیے. اس لیے بولے، ورنہ پوری اذان پہ خاموش نہیں رہے کہ اب تمہاری اذان نبوت کے بعد ولایت کی طرف آ جائے. تو تھوڑی دیر جلدی آپ آمادہ ہو جائیں تو میں بات مکمل کر لوں. کسی حد تک میں نے ابھی بات چھیڑی نہیں اس حدیث کی. تو میں بات کر رہا تھا جناب موسیٰ سے. اس نے پوچھا کہ اللہ سے پتہ کر کے بتانا میری عبادت کا مقام اور رتبہ کیا ہے. یہ کرتا کیا تھا، 40 سال ایک جھوپڑی میں عبادت کرتا تھا اور صبح نکلتا تھا ایک ندی کے قریب، جا کے نہاتا تھا، دھوتا تھا اور پانی لاتے اور اپنے گھر میں پورا دن عبادت کرتا تھا. 40 سال ایک ہی راستے سے جاتا تھا. اب جیسے ہی جناب موسیٰ سے اس نے کہا راستہ بھول گیا. دوسرے دن بھٹکنے لگا، سورج نمودار ہوا، گرمی ہونے لگی، یہاں تک کہ پیاس سے مرنے لگا. 40 سال جس راستے سے گیا ہو، ایک لمحے میں اس کو اپنی حیثیت سمجھ میں آ گئی. توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، راستہ بھول گیا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا پیاسا. ایک آدمی ملا، کہا کیا چاہیے؟ کہا تھوڑا پانی مل جائے. کہا پانی میرے پاس اتنی ہے جو میرے کام کی ہے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا میں مر جاؤں گا. کہا تم کیا دو گے؟ کہا 40 سال میں نے عبادت کی ہے، آدھی عبادتیں لے لو، زندہ رہیں گے تو پھر آگے عبادت کر لیں گے. کہا ٹھیک ہے یہ گلاس پی لو. ایک گلاس پیا، پانی، تھوڑی پیاس اور تڑکی. کہا آپ کیا دو گے؟ کہا ایک گلاس اور دے دو، آدھی پوری عبادت تمہیں دے دوں گا، پھر عبادت میں کر لوں گا. میں جیسے 2 گلاس پانی پیا، 40 سال کی عبادت بیچ دی. اسے راستہ نظر آیا، سامنے ندی. اللہ کی طرف سے تھوڑا ہی امتحان ہوتا ہے، ان امتحانات پہ اگر انسان ثابت قدم رہ گیا تو اس کے اچھے راستے کھل جاتے ہیں. جہاں سے انسان بندوں کے سامنے واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، فریاد کرنے لگتا ہے، یہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ دشواریاں، تو اللہ انہی بندوں میں اسے لگا دیتا ہے. نہیں تھوڑا سر نہ ہلائیے، زبان سے تھوڑی سی باتیں کر لیجئے میرے عزیزوں. ہاں وہ پہنچ گیا، نہا دھو کے آیا. جناب موسیٰ دوسرے دن پہنچے. کہا موسیٰ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 40 سال کی عبادت 2 گلاس میں بیچ دیا. کہا اللہ نے کہا یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا، لیکن اللہ نے جو پوچھوایا وہ تم بتا دو. جب 40 سال کی عبادت 2 گلاس میں تم نے بیچ دیا ہے تو میری 1 گلاس پانی کی قیمت تم بتا دو. اگر
اللہ بھی ایسے پوچھنے لگے. میرے عزیز توجہ کریے گا, میں نے کہا نا کہ ہر نعمت کو ہم نے اپنا حق سمجھ لیا ہے. اگر ہم یہ کہیں ٹوٹی پھوٹی جیسی عبادت کریں, ہاتھ اٹھا کے اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے, کبھی ہم یہ بھی سوچیں کہ دے 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 اس کی تسبیح یہاں سے لکھنؤ تک کی پوری داستان انسان کہہ دیتا یہ دے دے یہ دے دے. کبھی یہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں اللہ یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے. کہیں گے ہم بندے کیا دے سکتے ہیں؟ میرے عزیزو, پہلے ہاتھ اٹھاؤ, پہلے یہ کہو کہ اللہ ہم سے مکر لے لے, دھوکہ لے لے, جھوٹ لے لے, فریب لے لے, بغض لے لے, نفرتیں لے لے, شر شیطانی جتنی ہے وہ سب لے لے, جو رحمانی طاقتیں ہیں وہ سب دے دیں. نہیں, توجہ کریے گا میرے عزیزو, یہ ہمارے 11ویں امام کی مجلس ہمیں یاد رہنا چاہیے, تھوڑی فکر ڈیولپ ہو اور انسان یہ سوچے کہ جو کچھ بھی نعمت ملی ہے اس کے ہم مستحق نہیں ہیں, حقدار نہیں ہیں. جو بھی ملا ہے وہ فضل الہی ہے, یہ اس کا احسان ہے. پھر امام نے فرمایا کہ آخر انسان نعمت کا شکر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے چوتھا ریزن یہ ہے کہ جب نعمتیں بغیر محنت اور مشقت کے ملتی ہیں تو شکر کا مادہ پیدا. اب یہ تھک گئے تو میں ختم کر دوں میرے عزیزوں. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, انسان بغیر محنت کے اگر کوئی نعمت حاصل کرتا ہے تو اس کا شکر, جو اس مذہب کو تلاش کر کے آتا ہے, اس مذہب کی قدردانی کرتا ہے, اور جو پیدا ہی ہوا ہے ماں باپ کی گود میں, آنے کے بعد یہ مذہب دیکھتا ہے, اس کو یہ مذہب کی قدر, جس نے اچھے فرش پر قالین پہ بیٹھ کے مجلس سنی ہو وہ کہاں جانے کہ مجلسوں کے لیے ہاتھ کٹانا پڑتا تھا, بچوں کو بیچنا پڑتا تھا, یہ مصائب اٹھانا پڑتا تھا. چونکہ یہ ساری نعمتیں ہمیں فری میں ملی ہیں, لہذا شکر کا مادہ. ارے نہیں, توجہ کریے گا. ہاں, وراثت میں کوئی دکان مل گئی, اب جیسے چاہے ہم اس کو استعمال کریں, اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے. جب 1 روپیہ کماتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کس کا مقام ہے اس کا. چلیے کچھ لوگوں کے حق کی بات نہیں ہے تو لہٰذا مجبور ہو کے بیچارے سنیں گے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے میں گزارش کرتا ہوں میرے عزیزوں. پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر انسان نعمت الہی کا شکر کیوں نہیں کرتا؟ 5ویں چیز, اور اسے چھوڑ کے میں آگے بڑھ جاؤں میرے عزیزوں, اس لیے کہ جب سننے کا شوق نہ ہو تو زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں. ہاں, کچھ چیزیں ہیں جو زبردستی سنائی جاتی ہیں. تم تھکے ہو, سر کے بال نکل چکے ہوں, حج کیے ہو, لیکن کچھ بھی کیے ہو, دھوپ ہو گرمی ہو, 3 دن روک کے تمہیں سنانا اور سننا پڑے گا. ہاں, یہ نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کی قدردانی کرنا ہے میرے عزیزوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں کرتا؟ 5واں ریزن, اور یہاں پہ میں چھوڑ دیتا ہوں 11 ریزن, پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی حیات رہی توفیق آل محمد تو بیان کیا جائے گا. 11ویں امام نے پورا خزانہ کھول دیا. 11ویں امامی کی حدیث ہے, المؤمن مرعۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. جو خصوصیت آئینے کی ہے وہی مومن کی ہونی چاہیے. نہیں, تھوڑا سا 11ویں امام کی شہادت کے لیے بیٹھے ہیں. جو خصوصیت آئینے کی ہے, آئینہ آپ لاکھ اپنے پیسے سے خرید کے لائیں, وہ صحیح بھی دکھائے گا غلط بھی دکھائے گا, اور جب تک آئینے کے سامنے رہیں گے تبھی تک دکھائے گا. یہ نہیں کرا رہے یہ میری انجمن کے ہیں لہذا ان کے فیور میں بات کر لو, یہ میرے پریسیڈنٹ ہے, یہ میرے سیکریٹری ہیں. نہیں, آئینہ حق دکھاتا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ حق دکھاتا ہے. یہ نہیں جانتا کہ تم اپنے پیسے سے خریدے ہو, اچھا غصہ آ جائے آئینہ کو پٹک بھی دو, جتنے ٹکڑے ہوں گے وہ سب وہی دکھائیں گے, بدلے گا نہیں. تو مومن حالات کے بدلنے کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے, جو بولنے کی عادت ہے میرے عزیزوں. چلو, اس کے لیے بھی 11ویں امام نے آئینے کے بھی خصوصیت 11 بیان کی ہے. اب ایسی ایسی باتیں شروع ہو جائیں گی تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. 5واں ریزن انسان اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ انسان ہمیشہ دوسروں کی لائف دیکھتا ہے. تھوڑی دیر توجہ کریے گا میرے عزیزوں. شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انسان کو دوسرا ضرور نظر آتا ہے.
کیا ہوا بھائی؟ آپ لاکھ ریسٹورنٹ میں آرڈر کر دیے کھانا، آپ کے ٹیبل پہ آپ کا کھانا آ جائے گا، پھر بھی آپ بغل والے کا ٹیبل ضرور دیکھیں گے۔ انسان کی دوسروں کی لائف میں بڑا سکون نظر آتا ہے، نہیں توجہ کریے گا، ارے وہ کتنا کھاتا پیتا ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس کا بزنس کتنا ہے، کہا یہیں سے شکر کا مادہ کم ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی طرف دیکھتا ہے۔ معصومین نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو نا امیدی پیدا ہوگی۔ چوتھے امام نے یہاں تک کہہ دیا، آوازیں سنو میرے عزیزو، چوتھے امام نے یہاں تک فرمایا، اب تھوڑی دیر آنکھ بیدار ہو کے، چوتھے امام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یہ ہاتھ پیر کٹے لولے لنگڑے جو ہوتے ہیں یہ بھی تمہارے ہادی ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرو کہ اے میرے اللہ، میرے ہاتھوں کو تو نے سلامت رکھا ہے، میرے ہاتھوں کو تو نے ایسا نہیں کیا ہے، میرے ہاتھوں کو نے تو ایسا بنایا ہے، یہ سارے ہادی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد شکر ادا کرو کہ اگر 150 سے تمہیں کمتر بنایا ہے تو 10-20 سے تمہیں بہتر بھی تو بنایا ہے۔ نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو، یہ ہے شکر کی بات۔ جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو شکر کا مادہ، آپ بھی سوچتے ہیں کہ اتنی خاموش مجلس کبھی میں نے سنی نہیں، لیکن چلیے نہ سنیے، دل میں اتارتے جائیے، کافی ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ موقع ہی ڈھونڈتے ہیں کہ مجلس کہیں منور عباس کی ہو تو سونے کا موقع مل جائے گا، اس لیے کہ ایسی نیند کی گولی تو کھلاتے ہی ہیں کہ نیند کی گولی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں تاکہ پڑھنے کی طبیعت چاہے۔ تو عزیزان محترم، میری گزارشات جو تھی وہ اس منزلے پہ 5 منزلے پہ گزر گئی کہ انسان خدا کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا، اور امام حسن عسکری نے فرمایا کہ انسان شکر کر ہی نہیں سکتا جب تک یہ نعمت کے معرفت نہ ہو، اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان شکر گزار نہ بنے۔ شکر بھی 3 طریقے سے ہوتا ہے، کبھی یہ زبانی شکر ہوتا ہے، انسان زبان سے شکر ادا کرے، توجہ کریے گا میرے عزیزو، جب خاموشی میں بات پہنچ رہی ہے تو اسی میں بات پہنچا دیں۔ زبانی شکر ادا کرنا ہے کیسے؟ کہ جیسے کوئی بھی نعمت ملے الحمدللہ کہو۔ ایک مرتبہ آل محمد کی مدح میں تمہیں زبان کھولنے کا ملا ہے تو الحمدللہ شکر الہی کیا کرو۔ کھانا آئے تو بے صبروں کی طرح نہیں کہ گلے سے رسی کھلی ہے اب وہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے کھانے کے اوپر جیسے جانور ہوتے ہیں، نہیں، پہلے اہتمام کرو، بسم اللہ پڑھو۔ امام حسن عسکری نے فرمایا 4000 فرشتے جب بندہ کھانا کھانے لگتا ہے تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ کے بھی 6 معنی ہیں۔ 11ویں امام نے فرمایا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 6 معنی ہیں۔ میری طرف توجہ کریے گا، 6 معنی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، لیکن جب انسان بسم اللہ کہتا ہے تو 4000 فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں برکت دے دے، یہ غذا اس کے لیے شفا بنا دے، یہ غذا اس کے لیے طاقتور بنا دے، اس کو اچھے خون بنا دے تاکہ معرفت اہل بیت حاصل کر لے۔ لیکن جو بسم اللہ بھول جاتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اے شیطان تو اس کے کھانے میں شامل ہو جا، اس کے اثر کو ختم کر دے۔ اس کا مطلب ہے جو بسم اللہ کو چھوڑتے ہیں اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے 11ویں امام نے کہا مومن کی علامتوں میں 5 علامتیں ہیں، بسم اللہ کو بآواز بلند کہتا ہو۔ 40 کے درمیان میں سنے نا، میں اس چیز کو نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، میں اس بات پہ یہاں پہ روک دیا کہ آخر بندہ خدا کا شکر کیوں نہیں کرتا، وہ 5 ریزن میں نے بیان کیے، 11 ریزن پھر انشاءاللہ۔ اب ایک زبانی شکر ہوتا ہے کہ انسان خدا کا ہر حال میں شکر ادا، توجہ کریے گا، اب نماز پڑھ چکے ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے سجدۃ الشکر واجبۃ علی مسلم والمسلمہ، ہر مسلم اور مسلمہ کے اوپر سجدہ شکر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ للحاجات والرضا الہی، تاکہ نماز کمپلیٹ ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ کسی مذہب میں سجدہ شکر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے علی ابن ابی طالب کو گفٹ
گفٹ دیا تھا شب ہجرت میں. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزوں, شب ہجرت میں ولایت علی پر قدم رکھنے والوں کے لیے علی ابن ابی طالب نے شکر کا سجدہ ادا کیا تھا. اب یہ ساری باتیں چھوڑ دیجئے میرے عزیزوں. پھر اس کے بعد ایک شکر ہوتا ہے قلبی اعتبار سے, دل کے اعتبار سے. جیسے ہی کھانا آیا یہ بھی کھانا پڑے گا. قلبی اعتبار سے راضی ہو جاؤ, جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزوں, جو بھی نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرو, راضی ہو جاؤ. ہاں ٹھیک ہے, میرے گھٹنے تو اس لائق ہیں کہ چل سکتے ہیں, اس بیچارے کے جس کے پاس گھٹنے ہی نہیں ہے. توجہ کریے گا, آج ہمارے منہ سے گلے سے پانی اتر سکتا ہے, اس بیچارے سے پوچھو جس کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ایک چمچہ بھی اس کے گلے میں پانی نہ ڈالو, زہر بن جائے گا. کتنی نعمت الہی کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ قلبی اعتبار سے تم راضی رہو کہ جو اللہ نے دیا ہے بہتر دیا ہے. اب اگر شکر ادا کرتے جاؤ گے تو یہ نعمت بڑھتی جائے گی. نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا قلبی اعتبار سے شکر جب ہو جائے تو نعمت کی سبب کو یاد رکھو. ارے نہیں توجہ کریے گا, نعمت کے سبب کو یاد کرو کہ کس کی وجہ سے یہ نعمت ملی. آج یہ صاحب نہ ہوتے تو میرے پاس گھر نہ ہوتا, آج انہوں نے ہمیں بتایا نہ ہوتا تو مجلس میں پہنچتے نہیں. بھئی ایک چھوٹی سی نعمت کا جو سبب بن جائے اس کا انسان شکریہ ادا کرتے ہیں. ارے جس کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی ہو اور جس کے نظام سے یہ کائنات باقی ہو. نہیں توجہ کریے میرے عزیزوں, جس کے سبب سے نعمت ملی ہے اس کا بھی شکریہ لازم ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو تمہیں نعمت دی ہے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. چھٹے امام نے فرمایا واللہ نعمت اللہ انا نعمت اللہ, ہم آل محمد خدا کی نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزوں. تو یاد رکھیے جس کے سبب میں نعمت ملتی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو, اور جس کی وجہ سے نعمت باقی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو. اگر محمد کے صدقے میں کل کائنات بنائی ہے تو محمد مصطفیٰ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ شامیانے کیوں لگے ہیں, یہ فرش کیوں لگے ہیں, آبادیہ ہم نے ایک محمد کو نہیں پیدا کیا ہے. یہ زمانے میں جو نعمتیں باقی ہیں, توجہ کریے گا, جو زمانے میں نعمتیں باقی ہیں اس نعمت کا کوئی سبب ہے جس کے صدقے میں اللہ نے نعمت کو. ارے نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزوں, میں آ گیا اپنے موضوع پر. یاد رکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے سبب سے نعمت ملی ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کیا کرو. یہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس ایک منعم حقیقی, کسی کی ولایت پہ نعمت تمام کی ہے اور کسی کی بقا پہ نعمتوں کو باقی رکھا ہے. نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں, علی تمہاری ولایت میں ہم نے نعمتیں تمام کر دی. قدیر سنتے رہتے ہیں نہیں, اور امام زمان تمہاری بقا کی وجہ سے یہ نعمتیں باقی ہے. نہیں سمجھے میرے عزیزوں. تو یاد رکھیے قرآن کا ایک اعلان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. دیکھو جو مستطیع ہیں وہ حج کی طرف آؤ, اور اللہ کہے حج کی طرف آؤ اور خانہ کعبہ کو اٹھا لے. سمجھ میں آئے گی بات کہ میرا اللہ تو آرڈر تو دیتا حج کرنے کا, اور کعبہ رہے گا تبھی تو حج کریں گے, اور کعبہ نہیں رہے گا تو حج کیسے کریں گے. اس کا مطلب اگر آیت ہے تو مصداق کا ہونا ضروری ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزو, ورنہ اس آیت کا مصداق اور عمل انسان کہاں کرے گا. اگر قرآن مجید میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ کسی سے مودت کی آیت ہے تو کسی ایک فرد کا ہونا ضروری ہے جس سے مودت کی جائے. توجہ کریے گا. تو اب یہی ہے ایک زمانے کا آخری امید, آخری کرن, جس کی وجہ سے کل نعمتیں باقی ہے, اور نعمتیں انہی کی وجہ سے خلق ہوئی ہے, اور نعمتیں انہی کی وجہ سے باقی ہے. وہ ہیں تو نعمت ہے, ورنہ آج
सारी कायनात सिमट जाती। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। इतने सारे सबब होने के बाद भी कोई उनका नहीं होता। अब जो नहीं बेदार हुए उनकी तरफ तवज्जो कर रहा हूँ। 6-7 चेहरे मुझे अभी निज़ार में हैं कि उन तक बात अभी पहुंची नहीं है। वो यहाँ बेचारे करवटें बदल रहे हैं, होते कहीं और हैं। लिहाजा बात यहाँ पे तमाम कर दे मेरे अजीजों। मस्जिद जमकरान है, शब बुध हो ना होती तो मैं नहीं कहता, मौजू के मुताल्लिक है, जमकरान है। एक बूढ़ी औरत हाथों को उठा के दुआ मांग रही है, मौला इतना बड़ा लश्कर मजमा, आप कहते हैं कि मेरे चाहने वाले नहीं, मैं ज़ुहूर कैसे करूं? इतने सारे मोमिनीन तो हैं, आप आते क्यों नहीं? इमाम ने आवाज़ है, बूढ़ी औरत, एक एक आदमी से पूछो वो क्यों आए हैं। क्या हुआ? जब वो बूढ़ी औरत पूछने लगी क्यों आए हो तुम जमकरान में, कहा वो बेटी की शादी नहीं हो रही उसके लिए आए हैं, घुटने में दर्द हो रहा है उसके लिए आए हैं, रोजी रोटी नहीं है जिसके लिए आए हैं। तो एक मरतबा फिर मेरे अजीजों आपको हंसी आ रही है, इमाम इस बात पर रो रहे थे कि कोई मेरे लिए नहीं आया है, जो भी आया है वो अपने लिए ले आया है। कोई ये तड़प रहा है कि ये हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती बगैर इमाम के, कोई ये खाना अच्छा नहीं लगता बगैर इमाम के, ये सोना अच्छा नहीं लगता बगैर इमाम के। अरे मेरा इमाम कहाँ होगा, किस हाल में होगा, किस तरह फरियाद कर रहा होगा। आज तो बड़ा इमाम बड़ा मजलूम है, जिसका बाप इस दुनिया से जा रहा हो। मेरे अजीजों, मैंने बहुत जहमत दी, बात मैंने ना आरिफ की छेड़ी है न शुक्र की छेड़ी है, लेकिन फिर भी आप मुतवज्जे हो गए तो मैं बात किसी हद तक मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं। अब देखिए, अब किसी चीज़ के लिए आप आमादा हुए हों ना हुए हों, लेकिन आज अपने ज़माने के इमाम को पुरसा ज़रूर देना है। मेरे अजीजों, कोशिश ये थी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को क़ैद में रखा जाए ताकि बारहवां न पैदा हो। सब हालात जानते थे ना, मालूम था कि ये 12वां ना आने पाए। लाख कोशिश करने के बाद भी इमाम इस दुनिया में आए, पैदा भी हुए, 5 साल के हो गए, तब भी किसी को खबर नहीं हुई। जब दरबार में ये बात पहुंची है कि जिसको तूने आने से रोका था वो तो पैदा हो चुके और 5 साल के हो गए, तो उस मलून ने क्या किया कि अब 12वें को तो बाद में देखेंगे, पहले 11वें को खत्म करो। भाई एक ही जुमला है मसाहिब का, जो लोग आमादा हैं अपने इमाम को पुरसा देना चाहते हैं। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह इस 11वें इमाम के बाद हमारे मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, गम ख़त्म हो जाएंगे। 12वें को खुदा बाकी रखे, आबाद व शाद रखे। जो जाहिर हुए उसे जालिमों ने कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया। आप देखें, रोने के लिए कोई लफ्ज़ काफ़ी नहीं होते हैं। दिल नरम हो, विलायत जाम हो, मोहब्बत दिल में हो, तो उस इमाम को हदिया तो पेश करते हैं। मेरे अजीज़ों, बड़ा मजलूम इमाम है, बहुत गरीब इमाम है। सिर्फ एक बाप का गम उसके दिल में नहीं है, वो तो करबला के पूरे मंजर को इल्म इमामत से देख रहा था। अज़ादारों, बहुत रोएंगे। जालिम ने सोचा कि अब पहले 11वें की हस्ती को ख़त्म किया जाए। मेरे अजीज़ों, ये हमारे इमाम को, हसन अस्करी को जो जहर दिया गया वो इमाम हसन मुज्तबा जैसा नहीं दिया गया। इमाम हसन मुज्तबा को जो जहर दिया गया था, जिस्म के टुकड़े फ़ौरन निकलने लगे, लेकिन हसन अस्करी को जहर ऐसा क्यों नहीं दिया गया? उसके उलमा कहते हैं एक रीज़न ये है कि जब बाप तड़पेगा तो बेटा कहीं भी होगा, निकलेगा और हम बेटे को गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे अजीजों, 4 रबीउल अव्वल को जहर दिया गया, फिर 6 रबीउल अव्वल को बाप तड़प रहा है, बेटा खिदमत कर रहा है, लेकिन फिर भी बेटे को लोग पहचान न पाए, जान न पाए। सुनोगे अज़ादारों, एक वक्त वो भी आया, अब लोगों ने देखा कि हमारे 11वें इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, जब बाप मरता है तो बेटा बर्दाश्त कैसे करे? और यही वजह है ना कि जब हुसैन गरीब ने हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज बुलंद की तो एक मरतबा खैमे में हलचल बनता हो गई। एक मरतबा हुसैन गरीब ने आवाज दिया, बहन ज़ैनब क्या बात है? का सैयद सज्जाद असा का सहारा लेके चल रहे हैं। आवाज दिया, बहन ज़ैनब सैयद सज्जाद को रोको। हाँ, जब बाप के ऊपर मुसीबत होती है तो बेटा बैठा नहीं रखता। यही जालिमों ने सोचा कि जब बाप को मार देंगे तो बेटा तो खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा।
ہاں عزادارو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، ایک جملہ اور مصائب تمام ہے۔ امام نے اپنے غلام سے پانی مانگا اور اس کے بعد عقید سے کہا، عقید اس حجرے میں جاؤ، میرا بیٹا ہے اسے بلا لاؤ، اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کے بال ایسے ہوں گے، اس کے داڑھے دانت ایسے ہوں گے، وہ کیفیت میں ایسا ہوگا۔ دیکھیے میرے عزیزو، جب ہمارے آخری امام 5 سال کی عمر میں باپ کے پاس آئے تو باپ نے آواز دیا کہ بیٹا پانی پلا دو۔ میں مصائب پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، آج امام کے اوپر پرسہ نہیں دینا، انتظار نہ کرنا کہ مصائب ہوگا تو روئیں گے۔ آج میرے زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، امام یتیم ہو رہے ہیں میرے عزیزوں۔ امام نے پانی پلایا، آواز دیا بیٹا وضو کرا دو، نماز پڑھنا ہے۔ ہزاداروں بیٹے نے وضو کیا کرایا اور اس کے بعد آواز دیا بیٹا تم صاحب العصر ہو، تم امام زمان ہو، اے بیٹا اب یہ ساری کائنات کی رہنمائی تمہارے حوالے ہے۔ ایک مرتبہ 5 سال کی عمر کا بیٹا رونے لگا، فریاد کرنے لگا، آواز دیا ہاں جس کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے، ارے بیٹے روتے تو ہیں لیکن تم کتنے خوش قسمت ہو کہ نہ کوئی تماچا مار رہا ہے، نہ کوئی تازیانے مار رہا ہے۔ ہاں اپنے باپ کو آخری وقت میں تم نے پانی بھی پلا دیا اور وضو کے لیے پانی کا اہتمام بھی کر دیا، ارے باپ کو سیدھا لٹا بھی دیا، اور جب باپ اس دنیا سے چلا گیا تو غسل و کفن بھی ہو گیا، جنازہ بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھا، آپ نے نماز جنازہ پڑھایا، لیکن کتنا غریب بیٹا وہ تھا جو سواری سے گزر رہا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو گرا دیا۔ پھوپھی زینب نے آواز دیا اے بیٹا سید سجاد تمہاری روح نکلنے والی ہے، آواز دیا پھوپھی اماں ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو۔ ایک مرتبہ آواز دیا اے بیٹا سید سجاد ارے حسین کا لاشا نہ میں غسل دے سکتا ہوں نہ کفن پہنا سکتا ہوں، میں کیسا غریب ہوں۔ زمانے کے امام یتیم ہوئے، کائنات پرسہ دینے کے لیے آ گئی، آج تک امام کو پرسہ دیا جا رہا ہے، لیکن مظلوم امام کی غربت۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضاہ و تسلیما لعمرہ، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما۔ دروس امام حسن عسکری سے اگر ہم نے کچھ سنا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نعمت دی ہے تو نے اسے ہم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس نعمتوں سے ہم بہرہ مند ہو ہیں، کوئی نعمت ہمارے لیے زحمت اور مصیبت اور ذریعہ نہ بننا۔ اے میرا اللہ نعمتوں پہ ہمیں شکر کرنے کی دولت عطا فرما۔ نعمت حقیقی آل محمد ہیں، ان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی دولت عطا فرما۔ دروس امام حسن عسکری پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، اسی طرح آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ تو میرا چاہنے والا ہے۔ ہماری تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ 2 مہینہ 8 دن جو ہم نے مظلوم بن کر عزادار بن کر زندگی گزاری ہے، پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ہم غم کو قبول فرما، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا عزادار بنا دیں۔ یہ عزاداری رسم و رواج نہ ہو، یہ عزاداری عبادتوں کے شکرانے کے طور پہ ادا کریں۔ ہماری نمازوں کو ہماری دعاؤں کو عبادت میں قبول فرما۔ ہم بارگاہ الہی میں مسجدوں میں آئیں تو اچھے بن کر، امام کی بزم میں جائیں تو اچھے بن کر، ہمارا دل بھی صاف ہو، ہمارا نفس بھی پاک ہو، ہمارے لباس بھی پاک ہو۔ ہمیں آل محمد سے قریب تر ہونے کی دولت عنایت فرما۔ شب دعائے توسل ہے، امام کے جو ہے قربت کا سہلا، امام کی غربت، امام کی یتیمی کے شب ہے، مولا ہمیں امام زمان کے چاہنے والے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے عمل کو قرب الہی کی منزل پہ پہنچا دینا۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ آل محمد تمہارا مقام رتبہ بہت بلند ہے، جس وقت ہم
مضطر ہوں، پریشان ہوں، محشر کے عالم میں رسوا اور ذلیل ہوں، اس وقت ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ جو عالم میں اضطراب دنیا ہے اور آخرت میں ہے، اس میں ہماری نصرت اور مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جن لوگوں نے اس مجلسوں میں حصہ لیا ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ جو فرش عزا پہ آئے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری یہ زندگی کی آخری مجلس نہ قرار دینا، بار بار ہمیں صحیح معرفت کے ساتھ فرش عزا پہ آنے کی دولت عطا فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، ہماری نسلوں میں یہ عزاداری کو باقی رکھنا، عبادت گزاری کو باقی رکھنا، نعمت الہی کے شکرانے کے طور پہ باقی رکھنا، اور ہمیں ہر طریقے سے اپنے اعضاء و جوارح سے صحیح سالم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔